فتزبزب ہوا، پریشان ہوئے کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہم تک پہنچ جانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا۔ اللہ یا حی یا قیوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر ان کی شادی بیوں کو جا کر دیکھیں کتنی خرابات، کتنی بے حیائیاں ہیں، خصوصاً جس دن بچی کا جوڑا ہوتا، مہندی ہوتی، الامان والبرکت، اللہ معاف فرمائے ہم مسلمان لگتے ہیں حاجی نمازی پرہیزگار آدمی ترقی کرنا بھی مجبوری ہے، دنیا نال چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب اعلانیہ فحاشیہ شروع ہو جائے، اعلانیہ بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی شروع ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے عذاب پہلا یہ آئے گا کہ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، طاعون کی بیماری اس میں پھیل جائے گی، یا اس سے ملتی جلتی بیماریاں آ جائیں، اور میں لم تکن مزت فی اصلابہم الذین مضوا، ایسی بیماریاں پھوٹ پڑے نا جو ان سے پہلے لوگوں میں ایسی بیماریاں نہیں آئی ہوگی۔ آج دیکھیں کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، بڑی بڑی بیماریاں آج اس کا شکار کیوں ہے؟ اعلانیہ بے حیائی ہے۔ یہ تو ہے حدیث کا، اللہ کے نبی نے یہ عذاب سے فرمایا، اور اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانا چاہتی ہیں، بے غیرتی کو پھیلانا چاہتی ہیں، سب سے بڑی سبب یہ موبائل ہمارے پاس ہے۔ بے حیائی، بے غیرتی ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں وہ لوگ جو بے حیائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتی ہیں، ان کے لیے پہلا عذاب یہ ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے درد دینے والا عذاب
اس کو کہتے ہیں پریشانیاں، مصیبتیں، بے چینیاں. یہ ہوتا ہے جس کا ذکر کیا نا اعلانیہ آپ نے فحاشی اور عریانی پھیلا دی، شادی بیاہ میں توجہ نہ دی، محلے اور علاقے میں توجہ نہ دی، اپنی زندگی پر توجہ نہ دی کہ بے حیائی عام تھی. آپ نے اس کے خلاف اعلان جنگ نہ کیا، آواز بلند نہ کی، برابر کر دی. دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت. واللہ کا پہلا درجہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. عورتیں بے پردہ ہو کر گھروں سے جب نکلتی ہیں اس وقت پہلا درجہ بے حیائی کا شروع ہے. اس لیے تو اللہ کریم کی طرف سے پہلا حکم ہے عورتوں کو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں رہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اگر کسی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑ جائے، عورتوں کو مجبوری کی بنا سے گھر سے نکلنا پڑ جائے، کوئی بھی مجبوری، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی قریبی فوت ہو گیا، یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجبوری ہے. فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ہار سنگار کر کے گھروں سے نہ نکلو. یہ دوسرا حکم ہے. عورتیں تو بن سور کر جاتی اس وجہ سے بتا رہے ہیں، بن سور کر جا رہی. جن کے لیے بن سورنا تھا وہ تو گھر میں خاموش ہے، اور بن سور کر عورتیں بازاروں میں جا. کتنی بڑی جہالت ہے. ایک صحابی رسول گھر میں آئے اور اپنی بیوی کو دیکھا کہ دروازے میں کھڑی ہے، باہر نہیں آئی، دروازے میں کھڑی ہے. فوراً تلوار نکال لی اور قریب تھا کہ اس کی گردن کو مار لیتے. گھر والی نے کہا اے اللہ کے بندہ میری بات کو سننا، میں اندر والے کمرے سے دروازے میں کیوں آئی ہوں، میری بات کو سننا. کہا بتاؤ. کہا گھر کے اندر کمرے کے اندر ایک بڑا اژدہا آ گیا ہے، سانپ آ گیا ہے، جان بچانے کے لیے میں دروازے میں آئی ہوں. اندر جا کے دیکھا واقعی ایک بڑا اژدہا بیٹھا اسی تلوار سے. بڑے صحابہ تو ایسے غیرت مند لوگ، باحیا لوگ. آج کی معاشرے میں عورتیں آری ڈاری وہی حیائی، بھائی کو حیا نہیں، خاوند کو حیا نہیں، والد کو حیا نہیں. تو پہلا دن عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو بد سور کر آج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُّ امرأة اسْتَأْثَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْقَوْمِ، فرمایا عورت جب گھر سے نکلتی ہے خوشبو لگا کے نکلتی ہے، خوشبو لگا کے نکلتی ہے، اور اس کی خوشبو غیر
یہ بے حیائی کا پہلا درجہ ہے. عورتیں گھروں سے نکلتی تب بے سکونی، بے اطمینانی، بے یقینی ہے. تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بچا لو. جس طرح سورہ نور کے اندر فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. فرمایا مومن مسلمانوں سے یہ حکم ہے، موجودہ دور کے لوگوں سے نہیں، مسلمانوں پر یہ اللہ کا یہ دعویٰ ہے. اور اللہ نے یہ حکم مومن مسلمانوں کے لیے کہا. کیا کہا ہے؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں مومن مسلمان، جو حجت بازی کرتے ہیں نا، ان کے لیے نہیں، دین میں حجت بازی نہیں. فرمایا مومن مسلمانوں سے کہا گیا یغضوا من ابصارهم، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مسلمان لوگوں سے بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ دونوں طرف سے حکم ہے. یہ صرف مردوں کو حکم نہیں ہے کہ اپنی نظر نیچے رکھیں اور عورتیں چھوٹ جائیں، عورتوں کو رکھو گے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نظر نیچے رکھیں. ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندھے صحابی تھا، پتہ نہیں چلا اور آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آ گئے. اب انہیں اندازہ نہیں تھا، یہ دروازے بھی نہیں تھے، اب ایک پردہ کے لٹک رہا ہوتا تھا اور ان کو پتہ نہیں چلا کیونکہ اندر ہی آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیہ، اپنی ازواج سے کہا جلدی جلدی کرو، پردہ کر لو. اب انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اندھا ہے، ہم کیسے پردہ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو. یہ اندھا ہے نا، تم تو اندھی نہیں ہو. جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے اپنی نظروں کو نیچا رکھو، عورتوں کو بھی حکم ہے اپنی نظروں کو نیچا رکھو. تو ہم چونکہ موضوع یہ شروع کیا تھا کہ آج کا معاشرہ بے امنی کا شکار ہے، بے سکونی ہے، بے یقینی ہے، بے اطمینانی ہے، ہر بندہ پریشان ہے. ہم اس کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ احساس ختم ہو گئے، رشتوں میں وہ محبتیں ختم ہو گئی، اللہ کی طرف سے برکتیں ختم ہو گئی. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اعلانیہ بے حیائی شروع ہو جائے نا، طاعون کی بیماری عام ہو جائے اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی کہ تمہارے اسلاف کے اندر تمہارے جو آباء و اجداد گزرے ان میں پہلے یہ بیماریاں نہ تھیں. اور دوسری وجہ بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، بے سکونی کی ہے تو وجہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں، ناپنے والی چیز ہے اس میں کمی کر کے دیں، تولنے والی چیز ہے اس میں بددیانتی کرتے جائیں. کئی ویڈیو سامنے آتے ہیں کہ دکاندار جو ریڑھی والا ہے وہ تول کے دیتا ہے اور دوسرے بندے کی نظر دوسری طرف ہوئی، اس نے وہی شاپ نیچے کیا، دوسرا شاپ کاٹ لیا. بددیانتی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر کہاں سکون ہم ڈھونڈتے ہیں؟ دلوں کے اندر بددیانتی ہو، اللہ پہ توکل نہ ہو،
پھر عمل کیسا؟ تو فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب معاشرے کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے، ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے، اور مفسرین عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکاندار ہے یا کپڑا بیچتا ہے تو ناپتا ہے، یا دکاندار ہے تو یا تو تول کے چیز دیتا ہے یا ناپ کے دیتا ہے۔ صرف یہ پیمانہ نہیں ہے، پیمانہ یہ بھی ہے کہ جس کی ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کو صحیح ایمانداری سے نہ کرنا، یہ بھی بے ایمانی ہے۔ سرکاری لوگ جو ہیں آپ دیکھیں ڈیوٹیاں کرتے نہیں اور تنخواہیں دیے جا رہے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی برا۔ فرمایا جب ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے، الا آخذوا بالسنین، ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ پہلا عذاب آخذوا بالسنین، قحط سالی کا عذاب آ جاتا ہے۔ قحط سالی، ایک تو قحط سالی ہوتی ہے ملک کی قحط سالی، ملک میں پیسہ ختم ہو جائے، غلہ ختم ہو جائے، اور ایک میں قحط سالی یہ ہے کہ زندگیوں میں سکون ختم ہو جائے، کم خرچے میں انسان کی زندگی میں سکون نہ رہے، کم کمانے والے لوگ جو ہیں ان کا گزارا نہ ہو، یہ رات نہیں جی، بل زیادہ آنے جی، پریشان ہے جی، یہ بھی قحط سالی، مال کی قحط سالی۔ اور فرمایا وشدت المعونہ، اور روزگار کی تنگی ہو جائے، رزق کے اسباب ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، یہ دوسرا عذاب ہے۔ وجور السلطان علیہم، اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے اسے سزا دی جائے۔ بادشاہ موجودہ جو بادشاہ ہیں، جو حکمران ہیں، ان کے ذریعے آپ کو سزا دی جائے۔ آج دیکھیں معاشرہ اس سزا کو بھگت رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ کیونکہ پیسہ نہیں اس وجہ سے پریشان ہے۔ برباد نہیں، عمومی طور پر لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری کی زمین ہے، جائیداد ہے، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی بھائی کو دیکھیں آپ، وراثت میں حصہ بہنوں کو نہیں دیا جاتا، یہ سب سے بڑے قاسم لوگ ہیں، اور بیویوں کو حق مار نہیں دیا جاتا۔ شادی بیاہ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں اس میں زیادہ زور ولیمے میں دیا جاتا ہے۔ اب ولیمہ تو سنت نہیں، اتنا ضروری نہیں تھا، آپ کی توفیق پہ تھا، اس کو آپ نے فرض کر دیا، اور جو فرض چیز تھی جسے مہر کہا جاتا تھا، عورتوں کے حق تھے، اس کو آپ نے اجاڑ کر دیا۔ کئی نکاح آپ نے پڑھائے ہیں غیر واجب نے کوئی، پھر کبھی دے، کب دے؟ بزرگ ہے، بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، بیوی کے وہ مہر نہیں ادا کر سکتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ آئندہ سے جو مہر ہے میری بیوی کا اسے میں ادا کر دوں۔ یہ بھی آپ کے دل پہ ہاتھ ہے، بہنوں کے حق نہیں دیا تو حق دوں گا۔ آج وہ توفیق نہیں تو بہن کو بٹھا کر لوگ بڑے عجیب جو ہے انداز سے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں، جناب جی بہن نے اپنا حق مجھے دے دیا ہے۔ بھائی بہن نے اگر دیا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اپنا حصہ بہن کو دے؟ ناپ تول میں کمی کی تو 3 عذاب ہیں۔ پہلا عذاب یہ ہے قحط سالی ہے، روزگار کی تنگی ہے، بادشاہ وقت کے ذریعے سزا دی جاتی ہے۔ جس طرح فرمایا اللہ کریم وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتی ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کیسے انصاف والے لوگ ہیں کہ اپنا حصہ جب
ایک وادی ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگا. یہ تو آخرت کا عذاب ہے. ایک قوم گزری ہے اصحاب الایکہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی کتاب. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو سمجھایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو نہ پکارو، تمہارا الہ ایک ہے. ان میں دو خرابیاں تھیں، شرک کرتے تھے اور ایک نام بول میں کمی کرتے تھے، بددیانتی کرتے تھے. آج مسلمانوں میں یہ عمل تو ہے، چلو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، شام پڑھتے ہیں، تاج پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہیں، لیکن نام بول میں کمی کریں، بددیانتی کریں، دوسرے کا حق کھانے والے لوگ، دوسری کی زمینوں پہ قبضے کرنے والے لوگ. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تو تمہیں بڑا خوشحال دے کر آؤں. یہ مال کی پرواہ نہیں ہے، یہ جائیداد ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہے تمہارے پاس، یہ محلات ہے تمہارے پاس، باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، یہ جب یہ چیزیں ہیں تو بددیانتی کیوں کرتے ہو؟ ناپ تول میں کبھی کیوں کرتے ہو؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، گھیرنے والے عذاب سے میں خوف زدہ ہوں، اگر بعد نہیں آئے تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئے، گھیرنے والا عذاب. اب قوم والے کہاں مانتے تھے؟ وہ جو چمک، وہ عادت، وہ جو حرام کی عادت پڑ جاتی ہے نا، اس کے بعد نصیحتوں سے بات نہیں آتی، صرف نصیحت ایک بار گھر نہیں ہوتی. اب یہ مال کی بڑی فراوانی، چمک دمک، کاروبار چل رہے ہیں، بددیانتی کرنے والی یہ لوگ، اب وہ حرام کی لت کیوں لگی ہوئی؟ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کیوں کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہی کہا گیا، اسی بات میں محنت کی گئی. آج تو زبانی کلامی مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، کوئی بھی کافر پکڑ کے لاتے ہیں، اسے مسجد نبی کے جواب، مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا. کیوں؟ مسلمانوں کے اللہ کے ساتھ تعلق دیکھیں گے مسلمان ہو جائیں گے، کافر مسلمان ہو جائے گا. ایک کافر کو پکڑ کے لایا گیا، 3 دن گزر گئے، مسجد نبی کے ستون سے بنا ہوا، لیکن مسلمان نہیں. صحابہ نے اطلاع دی کہ اللہ کے نبی 3 دن گزر گئے، یہ مسلمان نہیں ہوا. فرمایا جاؤ اسے مسلمانوں کے لگے وہ بازار میں ایک چکر لگواؤ. ایک ہی چکر لگوایا گیا، وہ مسلمان ہو گئے. کسی نے پوچھا مسجد نبی میں مسلمان نہیں ہوئے ہو، کیا کہ بازار میں مسلمان ہوئے ہو؟ کیا وجہ؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم ہے مسلمان تو پہلے ہو چکا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ مسلمان صرف مسجد میں مسلمان ہے یا بازار میں بھی مسلمان ہے. ہم تو مسلمان سے مسجد میں مسلمان ہیں، بازار میں جا کر دیکھیں ہمارے بازار آپ دیکھیں جھوٹ سے، فریب سے، بددیانتی سے فریب سے. تو پہلا عذاب آیا شعیب علیہ السلام کی قوم پر، جب یہ بددیانتی نہیں چھوڑی، شرک نہیں چھوڑا. 3 عذاب. پہلا عذاب ہے وَلَمَّا والذین آمنوا معه برحمت منا. اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے شعیب علیہ السلام کو نجات دے دی اور جو ماننے والے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک کڑک اور چنگاری نے انہیں پکڑ دیا. چنگار آواز، کڑک جس سے کلیجے پھٹ گئے. دوسرا تھا وَأَخَذَتِ
یہ دیکھا دور سے کوئی بادل آ رہا، قریب آئے یہ سمجھنے لگے کہ بادل آ گئے اب بارش برسنے لگے گی، اللہ نے اوپر سے یہ آگ برسانا شروع کر، یہ تیسرا تھا۔ یہ تین عذاب کیوں آئے؟ اس وجہ سے کہ نام توڑ میں کبھی نہ تین عذاب جو ہے عادات اور تین جو ہے خرابی اور ہے جو میں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔